دیکھیے ایک چھوٹا سا نقطہ پہلے سمجھ لیجئے، حضور کی عظمت کا اصل پہلو کیا ہے؟ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کو نہایت قرب حاصل ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے فہم، جن کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلا میں نے ابھی کل بھی تقریر کی مسجد دارالسلام میں مثالیں دی۔ دیکھیے حضور نے صحابہ کو منع کیا صوم وصال رکھنے سے۔ صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج روزہ رکھا تھا، صبح شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر جاری ہے، پھر اگلے دن بھی پورا روزہ چلا، اگلی شام کو آپ نے افطار کیا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ 3 دن کا صوم وصال بھی حضور رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے سختی سے روک دیا۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور آپ خود رکھتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں؟ اب جواب سنیے، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب بتائیے یہ رب کے ساتھ حضور کیسے رات گزارتے تھے؟ اللہ کیا کھلاتا تھا، کیا پلاتا تھا؟ ہمارے تصور سے، تخیل سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں، بڑا پیارا انداز، لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت کیا ہوتا ہے؟ ہمارے فہم سے، ہمارے تخیل سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ البتہ دنیاوی اعتبار سے ہم حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا، میں نے اب آپ کو 2 غیر مسلموں کی شہادت پیش کی ہے، اور بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر نہ لگے۔ اور گواہیاں بھی ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عربی زبان کا مقولہ، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ تو غیر مسلموں نے جو کہا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے امتی ہیں، ان کے لیے تو جتنی بھی مدح کرے کم ہے، جتنی بھی ستائش کرے، جتنی بھی عظمت بیان کرے کم ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے 2 گواہیاں پیش کی ہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ذرا یہ سمجھیے کہ انقلاب کہتے کسے؟ دیکھیے میں نے جو ابھی بات واضح کر دی تھی اسے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مذہبی میدان میں کسی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے۔ عقائد بدل جائیں، عبادات کا نظام بدل جائے، ٹھیک ہے بدل جائے، اسے انقلاب نہیں کہتے۔ لیکن اگر وہ سیکولر میدان جس کو کہتے ہیں، سیاسی نظام میں تبدیلی ہو جائے تو وہ انقلاب ہے، معاشی نظام میں تبدیلی ہو جائے تو وہ انقلاب ہے، معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی ہو جائے تو وہ انقلاب ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کا ریولوشن آج سے کوئی 250 برس قبل آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہت ختم، جمہوریت کے دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ انقلاب تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انقلاب فرانس کا تذکرہ آپ سنتے ہیں۔ اسی طرح 20ویں صدی کے شروع میں جو انقلاب روس میں برپا ہوا، بولشوک ریولوشن، کمیونسٹ ریولوشن، وہ بھی ریولوشن تھا، وہ انقلاب تھا۔ معاشی نظام بدل گیا کہ مینز آف پروڈکشن جو ہیں وہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے۔ کوئی کھیت ہے وہ بھی قومی ملکیت، کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، قومی ملکیت، دکان ہے، قومی ملکیت۔ زیادہ سے زیادہ اپنی انفرادی ملکیت میں کوئی ذاتی مکان ہو سکتا ہے، وہ بھی شروع میں تو بالکل نفی کی گئی تھی، بعد میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی۔ تو یہ نظام جو ہے کمیونزم کا نظام، اس سے ہم واقف ہیں۔ یہ جب برپا ہوا تو یہ بھی انقلاب تھا۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سن 300 عیسوی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے 300 برس بعد تقریباً سلطنت روما، جو ایک بہت بڑی عظیم سلطنت تھی، 3 بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی، پورا مشرقی یورپ اس کے تحت زیر نگی،
پورا شمالی افریقہ اس کے زیر نگی، پورا مغربی ایشیا اس کے زیر نگی، اور اس کا ایمپرر تھا قسطنطین، جس سے یہ قسطنطنیہ بنا ہوا ہے، ایمپرر کانسٹنٹائن قسطنطین، قسطنطنیہ جو ہے کانسٹنٹینوپل، وہ اسی کا آباد کرتا ہے۔ وہ بادشاہ جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، اس سے پہلے بت پرست تھے یہ لوگ۔ جب وہ عیسائی ہو گیا تو پوری مملکت ہول آف رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ اتنی بڑی تبدیلی ہوئی، لیکن اسے انقلاب کی فہرست میں کبھی نہیں ذکر ہوا، کیونکہ عقائد صرف بدلے۔ حضرت مسیح کو مان لیا، چلیے خدا کا بیٹا مانا، تثلیث مان لی جو مانا، باقی نظام وہی بادشاہی نظام رہا۔ وہی قسطنطین جو ہے پہلے بھی امپرر تھا، بعد میں بھی امپرر ہے۔ وہی فیوڈل لارڈز جو پہلے تھے، بیرنز تھے، وہی اس کے بعد بھی رہے۔ سارا کا سارا ڈھانچہ جو ہے وہ وہی رہا، صرف مذہبی عقیدہ بدل گیا۔ اسے کوئی انقلاب نہیں کہتا۔ اس پس منظر میں دیکھیے حضور کا کارنامہ یہ ہے، اس اعتبار سے عظیم ترین انقلاب جو کہا ہے 100% درست کہا ہے۔ حضور نے جو انقلاب برپا کیا اس میں 6 کی 6 چیزیں بدل گئی۔ عقائد بدل گئے، کہاں شرک اور بت پرستی، کہاں توحید خالص۔ انفرادی سیرتیں بدل گئی، تقوی، للہیت، اللہ سے محبت۔ دن رات کے نقشے بدل گئے، راتیں کیسی گزرا کرتی تھی اب کیسے گزر رہی ہیں، اب اللہ کے رب کے حضور کھڑے ہو کر گزر رہی ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر یہ کہ انسان اخلاق بدل گئے۔ اس سے آگے چلیے، عبادات کا سارا نظام بدل گیا۔ کہاں تھی نماز، کہاں تھا روزہ؟ عرب تو سرے سے روزے سے واقف ہی نہیں تھے، سرے سے واقف نہیں تھے۔ زکوٰۃ، حج ان کے ہاں چلا آ رہا تھا، لیکن اس میں بہت سی ترمیم کی گئی، بہت سی خراب چیزیں جو شامل کرنی تھی ان کو ہٹایا گیا۔ پھر اس سے آگے چلیے، پورا معاشرتی ڈھانچہ بدل گیا۔ نکاح و طلاق کے قوانین بدل گئے، وراثت کے قانون بدل گئے، شہادت کے قانون بدل گئے، سول لاز بدل گئے، اور معاشی نظام بدل گیا۔ سود حرام، جوا حرام۔ پھر سیاسی نظام بدل گیا، اللہ کی حاکمیت اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، یہ ایک نظام قائم ہوا۔